آپ سوالات سے شروع کر دیں میرا خیال ہے۔ صاحب ایک سب سے پہلے سر یہ کہ صحافیوں کو سر کل سے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر باقاعدہ پریس کانفرنس ہے، حالت یہ ہے کہ سر ایک ہی صحافی کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں رکھی گئی، متعدد بار یہاں پہ ان کو کہا گیا آپ کے آنے سے پہلے بھی کہ ہمیں بیٹھنے کی مناسب جگہ دی جائے تاکہ یہاں پر بیٹھ کے سوالات۔ آپ کا مطالبہ صحیح ہے، انشاءاللہ آئندہ کے لیے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، وہ بتائیں گے وہ کیا پیغام لے کر گئے اور کیا پیغام لے کر آئے۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے خیال میں ان کے اپنے حلقے کے کوئی 20-25 زمیندار آئے تھے، وہاں کا کوئی پرابلم تھا تو اس کے لیے وہ شاید گئے تھے ان کے ساتھ۔ تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن دیکھ آپ کی طرف رہی ہے، پھر آپ کیسا رسپانس دیں گے؟ بھائی وہ تو ارادہ رکھتی ہے، ہم تو شروع کر چکے ہیں جی، ہم سے اپنی بات کرو نا۔ ہمارا میرے خیال میں آپ کی نظر میں کوئی حیثیت وقت نہیں ہے اور ساری زندگی خسارے میں رہو گے جب تک یہ اس ذہن کے ساتھ رہو گے۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آئینی عہدے انہوں نے لے لیے، گورنر بھی لے لیے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے، دیگر معاملات ہیں اور وہ بھی اس میں الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر فرنٹ فٹ پہ وہ بھی سامنے ہے۔ آپ کے حضرت جس طرح کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے، اور ہم نے جس طرح 2018 میں دھاندلی کے خلاف موقف لیا تھا، ہم آج بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی، بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے، لیکن ہم نے کہا جی اسی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے دھاندلی کہا، آج کیسے قبول کر سکتے ہیں جی۔ تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے، تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی جی، اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے، اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے، بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے، یہ نہیں کہ ضروری کو ختم کریں گے اس کی ضرورت۔ صوبائی لیگ سر اربوں ڈالر کی زمین پراپرٹیاں خریدی گئی سیاستدانوں کی جانب سے، آپ کا اس میں نام نہیں ہے سر؟ میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ لیجیے، اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات کرنے کی تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے ہمدرد۔ تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک لانگ مارچ جو سکھر سے کیا تھا، بڑا لانگ مارچ تھا، یہیں پہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ رزلٹ لے کے واپس آئیں گے، پھر آپ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے اس یقین دہانی پہ کہ 3 سال قبل جو فروری آئے گا اس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی مختلف حلقوں میں کہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت، جس کے اوپر آپ واپس آئے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایک قسم کی رضامندی شامل تھی، اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں دھاندلی الیکشن کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے یہ کام؟ میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے، لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو، اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے،
وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے ہیں، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا، اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں، بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کی، اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے پاس ہیں، تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت کریں؟ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بات چیت کرنے جا رہی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ تحریک انصاف اسی طرف ڈگر پہ چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ، تو کامیاب تحریک نظر نہیں آتی، کیونکہ اصل میں بیٹا، مولانا صاحب بیٹھ کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے، تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کو اختیار حاصل ہے، اس میں میں خود مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف۔ لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے اندرون خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات، اندرون خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو مجھے بھی فراہم کر دیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مولانا صاحب، اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر صحیح تھا الیکشن، یا اب میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا، اب کہ جیتا ہوں، یہ مد نظر رہے۔ مولانا، آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں، اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ صدر پاکستان، میرے خیال میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے، اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے ہیں، جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں۔ جب حکومت سازی ہو رہی تھی جی، جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل الیکشن کے بعد، تو کسی اسٹیج پہ آپ کو بھی صدر پاکستان کی آفر ہوئی تھی؟ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتی جی، یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے۔ جی، کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا، اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا، اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے، اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی پھر جی۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا، مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا، کسانوں کا بڑا ایشو چل رہا ہے، کسانوں کو آپ اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ کسانوں کو اس دفعہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، گندم نہیں خریدی گئی حکومت کی جانب سے، کسان بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں، بہت مظلوم ہے اس وقت، خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے، یعنی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا، تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت، اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا، یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا، اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، سر مختلف آپ جلسے کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ سر ماضی کے تناظر میں
आपने कोई टारगेट भी सेट किया, क्या अचीव करना चाहते हैं सर माजी के तनाज़? हज़रत जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है, इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहाँ पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहाँ एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज़ भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट्स बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक VIP का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामलात को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क की। मौलाना साहब, आलमी जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आज से 2 रोज़ पहले इंडिया ने ईरान की चाबहार जो पोर्ट है उसका 10 साल के लिए जो है वो ले लिया, उसका कब्जा लिया है और 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जबकि अमेरिका ने हमें तो मना किया पाबंदी की वजह से कि आप अपनी गैस पाइपलाइन आगे नहीं जा सकते, कोई तजारती वादा नहीं कर सकते, तो इस दौर में इंडिया का उसके साथ वादा और 10 साल के लिए। हज़रत एक तल्ख सवाल है जो आपने किया है और दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए और बैनुल-अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा और ज़ाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग ज़ोरावर हैं। ना हक पर होती हुई भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि वाखान के रास्ते से अफ़गानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ और चाबहार पे जाके पहुंच जाएगा जी। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको मुतबादल रोज़गार नहीं दिया जा रहा और उधर से उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इस वक्त अंगूर अड्डा के ऊपर जो वाना से जाता है अफ़गानिस्तान में रास्ता, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। ग़ुलाम खान के ऊपर जो मीरान शाह से जाता है खोस की तरफ, वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं। आपके जमरोद पर लोगों ने धरने दिए हुए हैं। तो हमने तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले मुस्तक़बिल में कि अगर ये सीपैक खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान के रोब से लेकर गवादर तक जाता है तो 9 गेटवेज़ हैं जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के रास्ते से वस्त एशिया का रास्ता दिखाते हैं और पूरे वस्त एशिया जो है आपकी तिजारत या आमाजगाह बन जाती। लेकिन हम उसी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात पे उलझ रहे हैं, सरहदात हमने बंद कर दिए हैं। अगर मसला दहशतगर्दों का है, क्या चीन को ये एतराज़ नहीं है कि ओल्ड तुर्किस्तान की जो तहरीक है उसके लोग अफ़गानिस्तान में हैं और इनके लोग जो है वहाँ चीन में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं? ये शिकायत तो चीन को भी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मार्केट है उस पर चीन कब्ज़ा कर रहा है, रूस वहाँ कब्ज़ा कर रहा है और हम इतने पड़ोसी होते हुए और 20 साल तक हमने जिस उम्मीद पर तालिबान को गिलाफ के नीचे सपोर्ट दिया, आज सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लड़ाई की सलाहियत है। क्या मुल्क को तरक्की देने के दिमाग ख़त्म हो चुका है? क्या मुल्क की तरक्की के पहलू जो है वो हमने नज़रअंदाज कर दिए हैं? सिर्फ लड़ने का पहलू रह गया है। ये इसलिए कि जब आपका बाइख्तियार इदारा जंगजू इदारा होगा और जिसकी तरबियत दुश्मन से लड़ने की होगी, वो कभी भी आपकी सियासी क़यादत नहीं कर सकता, वो कभी भी आपकी माशी क़यादत नहीं कर सकता। उसका ये मैदान ही नहीं है सिरे से जी। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त घाटे का सफ़र कर रहा है।
اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے اور کیا جانے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی. آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن زیادہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے، یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی اپنے دفتر میں، کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوالات تو کیا کرو. کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیسے نظر، خصوصاً پنجاب میں سر صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے، اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی. انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے، اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے، حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں. کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج. وہ تحفظ دے گی ان کو اور اسمبلی میں بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی. اچھا مولانا صاحب، اس تحریک کے وسیع تر مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے. آپ کی طرف سے عمران خان کے لیے جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے؟ سر یہ ذرا واضح کیجیے گا. کیا؟ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں. مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ بڑا تحریک چلانے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف. کیا آپ نے جو افغانستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، یہ اس کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جو الیکشن ہرایا گیا جس کے خلاف آپ تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے. کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی. اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں ہے. مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں. تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں مولانا ہوتا. صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تلخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ یہ یہودی لابی ہے. تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے جائیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، یہ گالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں
سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا، تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ ہے۔ بہت شکریہ۔ عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، آپ عدالتوں میں نہیں گئے، پی ٹی آئی عدالتوں میں گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور آپ ایک عوامی جو ہے عوام سے رابطے میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام میں کوئی انصاف ملے گا جو لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کے خلاف؟ حضرت ہمارے ہاں ساری چیزیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی محکمے میں ایک اچھا افسر آ گیا، اس نے 2-3 سال اس محکمے میں گزارے اور اچھی کارکردگی دکھائی، وہ کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ کوئی منسٹر اچھا آ گیا، ایک پارٹی کا منسٹر ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، اس نے اچھی کارکردگی دکھا دی، ہم کہتے ہیں زبردست ہو گیا، میری حکومت میں دیکھو آپ نے کیا دیکھا جی۔ یہ سب عارضی ہوتے ہیں جی۔ عدالت بھی ایک جج آتا ہے، وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جج ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ، اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی۔ تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ آپ نے آغاز کیا ہے تو کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ کی مذاکرات میں آپ نے تحریک کا آغاز کیا؟ اگر میں کہوں کہ نہیں کیا تو بھی حقیقت کے خلاف ہوگا، اگر میں کہوں کیا ہے، آپ کا اگلا سوال ہوگا کس نے کیا اور کیا کہا ہے۔ بہت شکریہ۔